پریشر ہے ورلڈ بینک کا، آئی ایم ایف کا، جن کو آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں، ان کے کہنے پہ جو ہے حکومت نے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ جو ہے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ورلڈ بینک کا جو پریشر ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ پیسہ وائٹ کر دیں. وہ لوگ تو آپ کو پریشر ڈالیں گے کہ آپ اس پیسے کو ڈس اون کر کے نا ان بندوں کو یہاں سے نکالیں تاکہ وہ پیسہ ہمارا ہو جائے. ٹھیک ٹھیک. ایسا ورلڈ بینک پریشر ڈال کے آپ کے ملک کو کوئی معیشت کو فائدہ نہیں پہنچانے لگا. ورلڈ بینک اتنا آپ کا حمایتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اپریل میں جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی انٹرنیشنل جو ہے وہ بھی ٹیم آ رہی ہے، تو یہ اس کے اندر بھی تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ آلریڈی ہمارا نام جو ہے وہ انہوں نے فائنلائز کرنا ہے کہ اب کیڑی لسٹ میں ڈالنا ہے. تو یہ اس قسم کے اقدامات سے ہم کیا ایف اے ٹی ایف کو کیا میسج جائے گا؟ ہمیں ایف اے ٹی ایف کو، فیٹ ایف کو ہمیں یہ ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی ان سے کہ دیکھیں ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کیا ہے، یہ اس دفعہ کے لیے ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وائٹ ہو جائے گا سارا سسٹم. وہ کویسچن مارک تو اس پہ کھڑا کر سکتے ہیں نا جی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو سب کو جو ہے کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کے کویسچن کے چکر میں اس سارے کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر یاد رکھیے گا پاکستان دیوالیہ ہونے میں مہینے 4 ہی لگنے. اور یہ خاص طور پر میں اسٹیبلشمنٹ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے اس میسج کے بعد پلیز اگر آپ سنیں تو اسٹڈی کروا لیں. اگر آپ لوگوں نے یہ اسکیم کو ریجیکٹ کروایا تو پاکستان دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہے. اس کو کامیاب کروائیں اور زور لگا کے کامیاب کروائیں. یہ سوچ کے نہ کرائیں کہ اس کا کریڈٹ نون لیگ کو مل گیا تو ہمیں کوئی ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. ہم جو اقتدار میں آتا ہے وہ ملک کے لیے کام کرتا ہے، آپ کے وہ احسان نہیں کرتا. تو یہ خاقان عباسی کو کریڈٹ اگر جائے گا تو خاقان عباسی بیچارے کی اتنی اوقات نہیں ہے دوبارہ وزیر اعظم بنے جب تک میاں صاحب. میں خاقان عباسی کے پرسنل میٹنگ میں ورڈز بتاتا ہوں کیا ہیں. اس کے پرسنل میٹنگ کے ورڈز ہیں کہ یہ بھائی میرا آخری ٹینیور ہے، اس کے بعد تو میں نے سیاست نہیں کرنی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پریسلر امینڈمنٹس لگی تھیں جب بل کلنٹن نے حکومت سنبھالی. ہم سے انہوں نے افغان جہاد لڑوایا، ہم سے افغان جہاد لڑوا کے انہوں نے ہمارے ملک کے اندر کلاشنکوف آف کلچر پروموٹ کر دیا، اور اس کے بعد ہماری سول گورنمنٹس آ گئیں اور اوپر سے ہم پہ پریسلر امینڈمنٹس لگا دی گئیں. پریسلر امینڈمنٹس کے تحت پلاننگ یہ تھی، وہ ہمارے اوپر 4th جنریشن آف وارفیئر تھی کہ معاشی طور پر ان کو زیرو کر دیں اور ان سے ان کے نیوکلیر پروگرامز کو بند کروا دیں. ہم معاشی طور پر زیرو اس لیے نہ ہوئے کہ ہماری اگر وائٹ اکانومی تھی 20% تو ہماری گرے اکانومی تھی 80%. اینڈ مائنڈڈ گرے اکانومی جو ہے امریکہ میں بھی ہے، گرے اکانومی چائنا میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، دنیا کے ہر ملک میں گرے اکانومی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری گرے اکانومی کا سائز جو تھا نا وہ 80% تھا اور وائٹ اکانومی کا سائز 20%. تو پریسلر امینڈمنٹس نے جتنا بھی ہم پہ ظلم ڈھانا تھا ڈھایا، لیکن وہ ہماری معیشت نہیں تباہ کر سکے. ہماری گرے اکانومی کی وجہ ہماری گرے اکانومی بچا گئی. اس اسکیموں کے تحت ہماری گرے اکانومی رہ جانی ہے 20%. گرے اکانومی وہاں رہ جائے گی جہاں مجبوری ہے ٹرانزیکشنز کی اور حساب کرنا نہیں آتا بندے کو. ایک بندہ ان پڑھ ہے وہ حساب نہیں کر سکتا، ریڈی بان ہے وہ حساب نہیں کر سکتا. گرے اکانومی بہت چھوٹی رہ جائے گی. اس چھوٹی گرے اکانومی کو کیلکولیٹ کر کے کہ کس طرح مارنا ہے، اور ڈرنا آپ کو امریکہ سے پڑے گا. امریکہ ایسا ملک ہے جس سے آپ دشمنی نہیں ڈال سکتے اور جس سے آپ دوستی کی کوئی توقع نہیں کر سکتے. امریکہ کو اگر آپ کو مارنا ہوگا معاشی طور پر تو آپ کی اکانومی کا سائز کیلکولیٹ کر کے آپ پہ اٹیک کیا جائے گا اور آپ فارغ ہو جائیں گے. امریکہ تب آپ کا اکانومی کا سائز کیلکولیٹ نہیں کر سکتا تھا، نہ سائز کیلکولیٹ کر سکا نہ مار سکا. آپ صاف بچ کے آ گئے اور پھر امریکہ کو آپ کی ضرورت پڑ گئی اور امریکہ نے آپ کے اوپر سے سخت پابندیاں ہٹا دی. تو اس طرح کا یہ اب امریکہ اگر پلان کرے گا تو اب اس کے سامنے ساری چیزیں کلیئر، سب چیزیں اوپن ہوگی. یہ وہ پوائنٹ ہے جو آرمی کے کیلکولیٹ کرنے کا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کے سارے اٹیکس معیشت کے بعد تو آرمی پہ ہی ہونے ہیں نا. بالکل ٹھیک. تو اس کے تحت امریکہ پاکستانی عوام کو جو نقصان پہنچے گا اس کا بہت بڑا کیلکولیشن ہے. لیکن آپ کے ملک میں اس وقت بہت بڑی تحریک چل رہی ہے کہ ہم نے وائٹ منی کرنی ہے، اکانومی وائٹ کرنی ہے، ڈاکومنٹ کرنی ہے. تو ڈاکومنٹ کرنے کا، وائٹ کرنے کا اس سے بڑا اچھا منصوبہ نہیں ہو سکتا. ہمیں کر لینی چاہیے، کر لینی چاہیے. لیکن اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی کہ خدا کے لیے اپنے اندر اتفاق پیدا کر لیں. جو بھی حکومت میں ہو، جو بھی حکومت میں ہو اس کو حکومت کرنے دیں. اس کے لیے اگر فوج سمجھے تو خود حکومت میں بے شک آ جائے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروا کے آرمی چیف جو ہے اس کو گورنمنٹ کا ایسا حصہ بنا لے جہاں ڈیسیژن میکنگ میں وہ شامل ہو جائیں. لیکن جس جنگ میں ہم جا رہے ہیں، اگر ہم کرنٹ سیاسی ماحول میں ہی رہے
تو یہ وائٹ کرنے کی اسکیمیں جو ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بن سکیں گی، اور آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا، اور اس میں سارا پہلو جو ہے نا ڈیفنس کا ہے. یعنی کہ پہلے اپنا ہوم ورک کر لیں، پہلے اپنا نہیں یہ اسکیم ساتھ چلائیں، ہاؤس ان آرڈر کر لیں، یہ اسکیم چلائیں اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی جو ملک میں اس وقت انارکی کا عالم ہے اس کو ختم کرائیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ انارکی کا عالم ختم نہ ہوا تو پھر پاکستان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی 2 منٹ میں مار لی جائے گی. بالکل ٹھیک جی. یہ انارکی کا عالم ہے وہ ہم کل ڈسکس کر لیں گے. جو کھیلا جا رہا ہے یہ بات کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ورسز نواز شریف کو جنگ جاری ہے. اگر یہ عمران خان نواز شریف اور زرداری کی جنگ ہو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی جیتے گا پاکستانی ہوگا، اور ہم اس کے ساتھ مل کے اگلی گورنمنٹ میں کام کر رہے ہوں گے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑنا ہے. لیکن یہ آپ نوٹ کیجئے، اگر نواز شریف کو خالصتاً کرپشن پہ نکال دیا جاتا تو کیا نواز شریف کا اتنا سالڈ بیانیہ بن سکتا تھا؟ سوچنے کی بات ہے، آپ سوچیں ذرا. انہیں کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہے انہیں خالصتاً کرپشن پہ نہیں نکالا گیا، یعنی ان کا بیانیہ بلڈ کرنے کا موقع کریٹ کروایا گیا ہے. اب یہ کروانے میں کس کی نیت خراب ہو سکتی ہے؟ صرف ہمارے ملک کے دشمنوں کی. اگر ہمارے ملک کے دشمنوں کی نیت خراب ہے تو کیا انہوں نے ججوں سے یہ جان بوجھ کے ڈنڈے کے زور پہ کروایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. انفارمیشن مینیپولیٹ کی جاتی ہے. ایک صاحب بہت عرصہ پہلے جب جسٹس افتخار چودھری جج تھے ہمیں ملنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے یہ والی بات جو ہے نا یہ جسٹس افتخار کے ذہن میں ڈال دی جائے. اور انہوں نے اس کے عوض ہمیں کہا جی فلاں جو اینکر ہے وہ یہ بات کرنے کے لیے ہم سے 26 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. میں نے انہیں جواب دیا کہ وہ اینکر جو ہے وہ اس وقت افتخار چودھری صاحب اس کو ڈیلی رات کو سنتے ہیں. یہ بات آپ انہی سے کروائیں گے تو آپ کا مقصد حل ہوگا، یہ آپ دن نیوز سے کروائیں گے تو آپ کا مقصد نہیں حل ہوگا. یہاں سے فری ہو جائے گا، وہاں آپ کو 26 لاکھ دینے پڑیں گے، لیکن مقصد وہیں سے حل ہوگا. پھر وہ جو جملے انہوں نے مجھے دیے تھے انہوں نے وہاں ڈیل کی اور وہ پروگرام ہوا اور میں نے وہ جملے سنے اور ان کا کام ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. تو جسٹس افتخار چودھری کی بدنیتی شامل نہیں تھی اس میں. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک. ان کی نیت صاف تھی، لیکن انہوں نے چینل کے ایک پروگرام سے جہاں ایک فیورٹ اینکر بیٹھا بول رہا تھا اس اینکر سے متاثر ہو کے ایک فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ثاقب نثار کو میڈیا سے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وہ اس وقت میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور میڈیا کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہیں. میڈیا میں ججوں کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اسی لیے امریکن ججوں کو نارملی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، اور جو ان کے سینئر ججز ہیں وہ ٹی وی نہیں دیکھتے تاکہ ان کے ذہنوں کو کوئی مس یوز نہ کر جائے. پاکستان کو بدقسمتی سے افغانستان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی فورسز اس وقت ایکٹیو ہیں وہ ساری میڈیا کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور وہ میڈیا سے اپنا انفارمیشن لیتی ہیں، اور میڈیا کو مینج کرنا، مینیپولیٹ کرنا. اور اتنا بڑا میڈیا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی 35 نیوز چینل لوکل کام کر رہے ہیں. کون سا میڈیا کس بات پہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی. تو یہ وہ وقت ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کہ کیوں نواز شریف کو کرپشن پہ نہیں نکالا گیا، ایک اقامے پہ نکالا گیا جو کیس نہیں بنتا. اور اس کے بعد اور یہ کیس اتنا کمزور بنتا ہے کہ خود عمران خان جو کہ جس نے کہ کیس دائر کیا اسے کہنا پڑ گیا کہ جناب یہ تو کیس بہت کمزور تھا جس پہ نکالا گیا. اور اس کے بعد جب ان کا بیانیہ سٹرونگ ہو گیا تو مزید سختی کی کوشش ہو رہی ہے. یہ مزید سختی میں نواز شریف نے بھی بالآخر تنگ آ کے یہ دھمکی لگا دی کہ ضرورت پڑی تو میں کہیں سے بھی کال دے سکتا ہوں. اب نواز شریف کی وہ پوزیشن نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، کہ اگر نواز شریف نے لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی کال دی تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ہماری دعا ہوگی اللہ کرے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ نواز شریف کو کال دینی پڑے. ہماری دوسری دعا ہوگی کہ اگر نواز شریف کال بھی دے تو لوگ نہ آئیں. لیکن اگر لوگ سڑکوں پہ آئے تو لیٹ می ٹیل یو نواز شریف کا گراف اس وقت جہاں کھڑا ہے بدامنی بہت زیادہ ہو جائے گی. اور اگر الیکشن ڈے میں دھاندلی بڑے پیمانے پہ کرنے کی پلاننگ ہوئی تو اس وقت
چارج اپ کراؤڈ ہوتا ہے, کوئی 3 کروڑ ووٹر ووٹ ڈالنے نکلا ہوتا ہے, 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ 2 کروڑ ان کے سپورٹرز بھی نکلے ہوتے ہیں جو بچوں کی شکل میں ہوتے ہیں. آپ 3, 4, 5 کروڑ لوگ سڑکوں پر جب ووٹنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی مار کٹائی کی کوشش نہ کریں تو ملک کے لیے اچھا ہوگا. اور ان قوتوں کو بھی جو پاکستان میں چاہتی ہیں کہ ان کی پسند کی گورنمنٹس آئیں, ضرور پسند کی گورنمنٹس لائیں, لیکن طریقہ کار ایسے رکھیں جن طریقہ کار سے پاکستان میں بدامنی اور بے چینی نہ پھیلے. دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ تھوڑے ضدی بھی ہیں, اور اپنی ضد میں وہ کئی دفعہ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں, لیکن ابھی تک عجب بات ہے کہ وہ اپنی ضد میں جب اینڈ آف دا ڈے جا کے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو تو وہ بڑے اچھی طرح کامیاب ہو گئے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کافی گہرے آدمی بھی ہیں, ان کے ایک قریبی ساتھی بھی ان کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی نیکسٹ موو کیا ہے. انہوں نے برین سٹارمنگ کے 4 سیشنز لگائے ہیں جب سے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ, جب سے یہ نااہل ہوئے ہیں, اور جن سیشنز میں وہ اپنی تمام سینئر قیادت کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں. ہم نے ان کے سینئر ساتھیوں سے پوچھا کہ اس مشاورت میں بات کیا ہوئی, تو ہنس کے جواب جو ملا وہ یہ تھا کہ ہم گئے بڑا سمجھ کے کہ کوئی سول سرچنگ ہو رہی ہے, کوئی بڑی بات ہوگی, اور پھر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے ہم سب نے اپنا اپنا بولا اور میاں صاحب نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میٹنگ ختم ہو گئی. میرا ذاتی بھی جو میاں صاحب کے ساتھ تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں نا اگر کہ میاں صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے الیکشن ہوں گے, تو وہ جواب دینے کی وجہ آپ سے سوال کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہوں گے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے بہت خلاف جا رہی ہے, تو وہ جواب دیتے ہیں کیا وجہ ہے, معصومیت سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہنسنے کو دل کر آتا ہے کہ یہ یار بات